میری پیاری بہنوں، ذرا ایک لمحہ کے لیے سوچئے، اگر ہم روز 5 وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں لیکن انہی نمازوں میں ایسی غلطیاں کرتے رہیں جو ہماری توجہ، خشوع یا سنت کے خلاف ہوں، تو کیا ہم نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ ہماری نماز کس حد تک قبولیت کے قریب ہے؟ آج کی یہ ویڈیو ہر مسلمان بہن کے لیے ہے۔ ہم آپ کو نماز کی وہ 5 عام غلطیاں بتائیں گے جن سے بچ کر آپ اپنی نمازوں کو مزید خوبصورت، پرسکون اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب بن سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک غلطی ہم سے بھی ہو رہی ہو، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ایک چھوٹی سی اصلاح آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ دین سے محبت کرتی ہیں اور ایسی ایمان افروز ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہیں تو روشنی کی طرف چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں تک ضرور پہنچائیں۔ شاید آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی کی نماز سنور جائے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ معذرت کے ساتھ، اس ویڈیو کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ میں آپ کو نماز سکھانے آئی ہوں یا یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نماز کے مسائل نہیں جانتی۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں برسوں سے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کر رہی ہیں، نماز کے ارکان بھی جانتی ہیں اور دین سیکھنے کا شوق بھی رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ لیکن میری پیاری بہنوں، انسان چاہے جتنا بھی علم رکھتا ہو، یاد دہانی ہر مومن کو فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ نصیحت کرتے رہیں، بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اسی لیے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو صرف ایک نصیحت، ایک یاد دہانی اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے جذبے کے ساتھ آخر تک ضرور سنیے۔ ہو سکتا ہے ان باتوں میں سے 4 باتیں آپ پہلے سے جانتی ہوں، لیکن ایک ایسی بات مل جائے جس پر آج تک توجہ اور دھیان نہ گیا ہو، اور وہی ایک بات آپ کی نماز کو پہلے سے زیادہ خوبصورت، زیادہ خشوع والی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب بنا دے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یقین کیجئے اس ویڈیو کو سننے میں صرف ہونے والے وقت آپ کے لیے دنیا و آخرت کی بہت بڑی کامیابی بن سکتا ہے۔ آج ہم قرآن کریم اور صحیح حدیث کی روشنی میں خواتین کی نماز سے متعلق چند ایسی عام غلطیوں پر گفتگو کریں گے جو اکثر انجانے میں ہو جاتی ہیں۔ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں بلکہ اپنی اور اپنی تمام دینی بہنوں کی اصلاح ہے، کیونکہ ہم سب خطا کار ہیں اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اگر آج کی اس مجلس کے بعد ہماری ایک بھی نماز پہلے سے بہتر ہوگی، ایک بھی سجدہ پہلے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ ادا ہو گیا، تو یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اب آئیں پہلی اور سب سے اہم بات کی طرف چلتے ہیں۔ میری محترم دینی بہنوں، خواتینوں کی نماز میں پہلی اور سب سے اہم غلطی نماز سے پہلے طہارت اور وضو میں لاپرواہی ہے۔ شاید آپ سوچیں کہ وضو تو ہم روزانہ کئی مرتبہ کرتے ہیں، اس میں غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن میری بہنوں، یہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ اگر بنیاد ہی کمزور ہو جائے تو اوپر بننے والی پوری عمارت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر وضو صحیح نہ ہو تو نماز بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو، یہاں تک کہ وہ دوبارہ وضو کرے۔ ذرا ایک لمحہ کے لیے اپنے دل سے سوال کیجئے، کیا میں ہر وضو اطمینان سے کرتی ہوں؟ کیا میں اس بات کا خیال رکھتی ہوں کہ چہرے کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے؟ کیا کونیوں سمیت پورے ہاتھ دھوتی ہوں؟ کیا ٹخنوں سمیت پورے پاؤں اچھی طرح دھو لیتی ہوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سخت تنبیہ فرمائی جن کی ایڑیاں وضو میں خشک رہ جاتی تھی، اور فرمایا کہ خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ حدیث ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ہماری اصلاح کے لیے ہے، تاکہ ہم عبادت کو معمولی نہ سمجھیں۔ بعض اوقات انسان صرف جلدی کی وجہ سے وضو کرتا ہے، پانی ہر عنصر تک نہیں پہنچتا، اعضاء تک نہیں پہنچتا، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے وضو بھی کر لیا اور نماز بھی ادا کر لی، حالانکہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس سے کتنی بڑی غفلت ہو گئی۔ اور میری پیاری بہنوں، خواتینوں کے لیے طہارت کے کچھ خاص مسائل بھی ہیں، جیسے حیض، نفاس اور استحاضہ کے احکام۔ ان مسائل میں اپنی رائے یا سنی سنائی بات پر عمل کرنے کے بجائے قرآن و سنت اور معتبر علماء سے رہنمائی لینا ضروری ہے، کیونکہ عبادت اسی وقت قبولیت کے قریب ہوتی ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ایک اور بات دل میں بٹھا لیجئے، وضو صرف جسم دھونے کا نام نہیں بلکہ دل کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب آپ وضو کریں تو یہ احساس رکھیں کہ اب میں چند لمحہ بعد اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑی ہونے والی ہوں۔ ذرا سوچئے، اگر کسی بڑے بادشاہ سے ملاقات کا وقت مل جائے تو ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، بہترین لباس پہنتے ہیں، خود کو سنوارتے ہیں، پھر جب ہمیں آسمان اور زمین کے مالک سے گفتگو کا شرف ملنے والا ہو تو ہماری تیاری کتنی محبت اور ادب والی ہونی چاہیے۔ اس لیے آج ہی ایک عہد کیجئے کہ آئندہ کبھی بھی جلدی میں وضو نہیں کریں گی، ہر فرض اعضاء کو پوری طرح دھوئیں گی، اطمینان سے وضو کریں گی، اور ہر وضو کے ساتھ یہ نیت کریں گی کہ یا اللہ، جیسے یہ پانی میرے جسم کے ظاہری میل کو دور کر رہا ہے، ویسے ہی میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ میری بہنوں، یاد رکھیں، درست وضو ایک خوبصورت نماز کی پہلی سیڑھی ہے، اور خوبصورت نماز اللہ کی قربت کی پہلی منزل ہے۔ اب آئیں دوسری اور نہایت اہم بات کی طرف چلتے ہیں۔ میری محترم دینی بہنوں، نماز میں دوسری بڑی غلطی رکوع، سجدہ اور نماز کے دوسرے ارکان میں جلدی کرنا اور اطمینان سے ادا نہ کرنا ہے۔ میری بہنوں، یہ بات سن کر شاید آپ کے دل میں خیال آئے کہ الحمدللہ، میں تو نماز پڑھتی ہوں، پھر یہ غلطی مجھ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن میری بہنوں، اسی لیے تو ہم سب کو وقتاً فوقتاً اپنی عبادت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان برسوں سے ایک ہی طریقے پر عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ کہیں نہ کہیں اصلاح کی گنجائش باقی ہے۔ ذرا ایک لمحہ کے لیے تصور کیجئے، آپ کو کسی بڑے بادشاہ نے اپنے محل میں بلایا ہو
اور آپ اس کے سامنے کھڑی ہوں تو کیا آپ جلدی جلدی باتیں کریں گی، ادھر ادھر دیکھیں گی اور فوراً واپس آ جائیں گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ پورے ادب، سکون اور توجہ کے ساتھ کھڑی رہیں گی۔ پھر ذرا سوچئے، نماز میں ہم کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ اس رب کے سامنے جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں رزق دیا، ہمیں ایمان عطا فرمایا، ہماری بے شمار خطاؤں کے باوجود ہمیں ہر روز اپنے دروازے پر حاضر ہونے کی اجازت دی۔ کیا ایسے عظیم رب کے سامنے جلدی جلدی نماز ادا کرنا ہمارے شایان شان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گیا، پھر اسی وقت نماز پڑھی، پھر آیا، اسی طرح نماز پڑھی، پھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھایا کہ جب رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو، جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو مکمل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور جب سجدہ کرو تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ میری پیاری بہنوں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز صرف رکوع اور سجدہ کر لینے کا نام نہیں، بلکہ ہر رکن کو سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم گھر کے کاموں کی جلدی میں، بچوں کی فکر میں یا کسی اور مصروفیات کی وجہ سے نماز کو جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں دنیا کے کام کاروبار آ جائیں گے، مگر یہ نماز شاید ہماری زندگی کی آخری نماز بھی ہو سکتی ہے۔ ذرا اپنے دل سے پوچھئے، اگر آج اللہ تعالیٰ فرما دے کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے تو کیا آپ اسے بھی اسی جلدی میں پڑھیں گے؟ یقیناً نہیں۔ پھر ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر کیوں نہ پڑھا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اسی طرح پڑھو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہو۔ اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ نماز میں پوری توجہ، اخلاص اور سنجیدگی اختیار کی جائے۔ میری بہنوں، رکوع میں کم از کم اتنی دیر ضرور ٹھہریں کہ سبحان ربی العظیم اطمینان سے ادا ہو جائے، اور سجدے میں اتنی دیر ضرور رکھیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ سکون کے ساتھ پڑھ سکیں۔ جلدی جلدی الفاظ ادا کرنا یا فوراً اگلے رکن میں چلے جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، نماز میں سب سے خوبصورت لمحہ سجدہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے اس میں خوب دعا کرو۔ اس لیے میری محترم بہنوں، آج ہی یہ عہد کیجئے کہ آئندہ ہر نماز میں رکوع اور سجدہ اطمینان کے ساتھ ادا کریں گی، جلدی کو چھوڑ دیں گی اور اپنے رب کے سامنے ایسے کھڑی ہوں گی جیسے ایک عاجز بندی اپنے مہربان رب سے ہم کلام ہو رہی ہو۔ یقین مانیں، جب نماز میں سکون آ جائے گا تو دل میں بھی سکون اترنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ خوبصورت نماز صرف فرض ادا نہیں کرتی بلکہ انسان کی پوری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم خواتین کی نماز سے متعلق ایک اور نہایت اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے نماز میں خشوع اور خضوع، دل کی حاضری اور وہ اسباب جن کی وجہ سے
नमाज में तवज्जो ख़त्म हो जाती है। साथ ही इसके अमली और मसनून हल भी कुरान और सही हदीस की रोशनी में बयान किए जाएंगे। अब आए चौथी और आखिरी नहायत अहम बात की तरफ चलते हैं। मेरी मोहतरम दीनी बहनों, अब हम एक अहम ऐसे मसले पर गुफ्तगू करेंगे जिसमें बहुत सी बहनें नेक नियति के बावजूद कभी कभी गलती कर बैठती हैं, और वो है नमाज में सत्तर और लिबास का ख्याल न रखना। मैं फिर अर्ज कर दूं कि इस बात का मकसद किसी बहन पर तनकीद करना नहीं, बल्कि खुद अपनी और अपनी तमाम दीनी बहनों की इस्लाह करना है। क्योंकि एक मोमिन की शान यही है कि जब उसे कुरान और सुन्नत की रोशनी में कोई अच्छी बात मालूम हो जाए तो वो खुशी से उसे कुरान कबूल करता है। मेरी बहनों, नमाज सिर्फ रुकू नहीं, सजदे का नाम नहीं, रुकू और सजदे का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के सामने अदब, आजिज़ी और मुकम्मल हाज़िरी के साथ खड़े होने का नाम है। इसलिए शरीयत ने नमाज के लिए लिबास के भी कुछ आदाब मुकर्रर फरमाए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बालिग औरतों की नमाज दुपट्टे के बगैर कबूल नहीं फरमाता। इसीलिए नमाज में सर का अच्छी तरह ढका होना ज़रूरी है और लिबास ऐसा होना चाहिए जो पूरे सत्तर को सही तरीके से छुपा ले। मेरी प्यारी बहनों, बाज़ औक़ात जल्दी में दुपट्टा बार बार सर से हट जाता है, आस्तीन ऊपर हो जाती हैं, या लिबास इतना बारीक या तंग होता है कि सत्तर का मकसद पूरा नहीं होता। ऐसी सूरत में नमाज शुरू करने से पहले एक लम्हा अपने लिबास को देख लीजिए। ये चंद सेकंड की एहतियात आपकी इबादत को मज़ीद खूबसूरत बना सकती है। और एक बात जो दिल में उतार लीजिए, नमाज सिर्फ जिस्म की इबादत नहीं बल्कि दिल की इबादत भी है। अगर लिबास दुरुस्त हो, वुज़ू दुरुस्त हो, रुकू और सजदा दुरुस्त हो, लेकिन दिल में तकब्बर, हसद, बुग़्ज़ या लोगों से नफ़रत भरी हो, तो हमें अपने दिल की भी इस्लाह करनी चाहिए। इसलिए नमाज से पहले अगर किसी से नाराज़गी हो तो दिल में उसके लिए माफ़ी की नीयत कर लीजिए, क्योंकि पाकीज़ा दिल से की गई इबादत का असर ज़िंदगी पर भी ज़ाहिर होता है। मेरी बहनों, आज की इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा सिर्फ इतना है कि नमाज को आदत ना बनाएं बल्कि इबादत बनाएं। वुज़ू इत्मीनान से कीजिए, नमाज सुकून से पढ़ें, रुकू और सजदे में जल्दी ना कीजिए, खुशू पैदा करने की कोशिश कीजिए, लिबास और सत्तर का ख्याल रखें और हर नमाज से पहले ये एहसास ताज़ा कीजिए कि शायद ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो। यकीन माने जिस दिन ये एहसास दिल में पैदा हो जाएगा उसी दिन नमाज का लुत्फ़ भी बदल जाएगा, सजदों की मिठास भी महसूस होगी, दुआओं में आंसू भी आएंगे और दिल को वो सुकून मिलेगा जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी तमाम नमाज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें खुशू और खुशू के साथ नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमाए, हमारे वालिदैन, उस्ताज़ा और तमाम मुरहमीन की मग़फ़िरत फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और रोशनी की तरफ को सब्सक्राइब करके बेल कमेंट बॉक्स में
ضرور لکھیں۔ یا اللہ ہماری نماز قبول فرما، آمین۔ اور ساتھ ہی اپنا شعر بھی لکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے والدین یا مرحومین، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو نماز کی حقیقی مٹھاس، ایمان کی مضبوطی اور اپنی بے شمار رحمتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔